جی جناب، تو آج میرے ساتھ میرے شو میں موجود ہیں یہ بہت ہی حسین پیاری لیجنڈ اداکارہ ہیں سیمی راحیل اور ہما نواب صاحبہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لائک ویلکم ٹو مائی شو. ہم اتنا لک فارورڈ کر رہے تھے. نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں بہت عرصے بعد. یس، کیونکہ مارننگ شوز میرا نہیں خیال. ہاں نہیں، میں تو لاہور میں ویسے بھی لاہور میں ہوتی ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اور کراچی صبح صبح بہت خاموش تھا اور بہت اچھا لگا. نہیں، سب سے اچھی بات ہے کہ اتنا عرصے بعد اتنا صبح اٹھے ہیں نا. یہ ایک وہ اٹھتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر چلو نماز اگر کھل گئی تو نماز بھی پڑھ لیں، لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے ایسا. یس، گھر سے باہر نہیں نکلتے نا. سڑکوں پہ کہیں ڈرائیو کر کے چلے جائے تو اب بچے تو اسکول جاتے نہیں ہیں کہ ہم انہیں چھوڑنے جائیں. باقی وہ پہلے تو بڑی ٹف روٹین بھی آپ لوگوں نے کاٹی ہوئی ساتھ میں ٹائم کام کے ساتھ ساتھ. ویسے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اس پرانے دور کو مس کرتے ہیں جس میں اپنے جو ملنے ملانے والے سب لوگ تھے، دوست احباب تھے، وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ٹائم نکالا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ لگتے تھے، یا پھر آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے وہ ٹائم جو ہے نا وہ تھام کے رکھا ہوا اور کچھ بدلا نہیں ہے؟ نہیں، میرا چائلڈہڈ بہت ہی بہترین چائلڈہڈ گزرا ہے میرا، تو آئی ڈو مس اٹ. اور مطلب پیرنٹس کی سپورٹ ٹھیک ٹھاک، فیملی کی سپورٹ، سب کی سپورٹ رہی، دوستوں کی سپورٹ، تو پھر یہاں تک ہم لوگ پہنچے. لیکن آئی ڈو مس مائی چائلڈہڈ. اور آپ نے اپنا بچپنا زیادہ کہاں گزارا ہے؟ میں نے پنڈی میں. آپ نے پنڈی میں گزارا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. وہ ٹھنڈا موسم، پنڈی یا لوگ بھی کم تھے، پاپولیشن بھی کم تھی، بڑا سکون ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. اب تو ایک دم رٹ میں آ گئے ہر چیز، تو پیس فاسٹ ہو گئی. اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سیمی جی نے، میں ان کو اب آ کے یاد دلائی تھی کہ کیونکہ میں کینیڈا پڑھی ہوں، سیمی جی نے جینڈر کمیونیکیشن پڑھائی بھی ہے مجھے ایک بڑی لمبی کلاس. تو میں تو بتا لک فارورڈ کر رہی تھی کہ جی میں ان کو بتاؤں گی ضرور کہ آپ نے مجھے پڑھایا ہے میں. بالکل نہیں، مجھے میرا بچپن بھی وہ بچپن ایک فرق بچپن تھا. میں اپنے نواسے کو دیکھتی ہوں، نواسی کو دیکھتی ہوں، تو ان کا بچپن بہت فرق ہے، میرے بچوں کا بچپن اور فرق تھا. ہمارا بچپن بہت لاہوبالی تھا. ہم سارا دن وقت کی آپ نے بات کی، بے شمار وقت ہوتا تھا اس وقت، ہر چیز کا وقت ہوتا تھا، کھیل کا بھی، پڑھائی کا بھی. اور ٹیلی ویژن ہم کم دیکھتے تھے، لیکن اس آیا بھی 60s میں تھا. لیکن میرے پاس اب بھی بہت وقت ہے. آپ زندگی کو جو بنا لیں، اگر آپ سوشل میڈیا میں گھس جاتے ہیں تو آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ انفارمیشن، لیکن لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے وہ نالج ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ انفارمیشن ہے. اس کو آپ کو ایک چھنی میں سے گزارنا پڑتا ہے کہ کیا ریئل ہے اور کیا کیونکہ جو کچھ آپ کو کسی بھی اسکرین پہ نظر آتا ہے نا، وہ نیچرل نہیں ہوتا، وہ ڈیزائنڈ ہوتا ہے، وہ کسی نے ایک اہتمام کر کے وہ بنایا اسکرپٹڈ ہوتا ہے. So there's nothing real about the screen. Reality is in your baag, in your children, in your home, in your friends, جن کے ساتھ آپ باقاعدہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریالٹی ہوتی ہے. تو ہم ذرا تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہیں. اور کیونکہ مجھے تقریباً 38 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے بھی، تو and I teach یونیورسٹی، تو نئی جنریشنز کا میں ایولیوشن بھی دیکھ رہی ہوں. بٹ آئی ڈونٹ ریگریٹ اینی ٹائم. وہ بھی اچھا تھا، یہ بھی بہت اچھا. یہ بھی اچھا. آپ کا بچپنا کیسا تھا؟ بہت مزیدار. آپ شرارتی تھی؟ یس، ویری. آپ تھی شرارتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے جو اس دور کی اتنی زبردست اداکارہ ہے، یہ ضرور شرارتی تو ہوں گے. ڈانٹ کھائی کبھی آپ نے؟ ماں ڈانٹ تو بہت دور کی چیز ہے. تب پٹائی ہوتی تھی. تب پٹائی ہوتی تھی. آج کل تو لیکن وہ منع کرتی جی بچوں کو مارنا نہیں ہے. کٹ تو ہم نے بھی کھائی ہوئی، میری امی پنجابی امی تھی. ہاں تو بس وہ تو نہیں، کٹ تو کھائی ہے نا. کٹ بھی، ڈنڈے بھی، جو بھی ماں باپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. چپل. آپ نے کس بات میں مار کھائی ہے ویسے؟ پڑھائی پہ. پڑھائی پہ کیونکہ درخت چڑھنے کا شوق تھا، سائیکلنگ کرنے کا شوق. وہ زمانے اور تھے، سڑکوں پہ ہم سائیکلنگ کیا کرتے تھے، باقاعدہ سائیکلنگ. اور درختوں پہ چڑھ کے دوپہر، گرمی کی دوپہر میں، نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی ہمیں. وہ
दोपहर को सोना ज़रूरी होता था, तो वो ना सोने पे बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती थी बड़ों की। तो और आपको किस बात पे मार पड़ती थी? वो ये जो कह रही है ना, मतलब ये कि मेरी अम्मी जब मुझे स्कूल लेने के लिए आती थी तो सब लोग कहते थे नहीं कहाँ हुमा को कहाँ ढूंढ रहे हो, तो फिर वो सब कहते थे नहीं नहीं इधर तो ग्राउंड पे तो वो नहीं मिलेगी, कोई दरख्त वगैरह में देखो वहाँ उधर कहीं तुमको वो हुमा मिलेगी या कहीं से लड़ती हुई किसी से लड़ती हुई मिलेगी। तो इन बातों पे बहुत छितर का है। और ये दोपहर वाली बात मैं आपको मजे होता अब मुझे समझ में आ रही है, समीना पिजादा जब पॉडकास्ट में सवाल पूछे हाँ, दरख्त पे चढ़े हाँ, तो मुझे फैसिनेशन, क्योंकि अब मुझे बता कि वाकई आप लोग जो दरख्तों पे बिल्कुल फैसिनेशन। एक्चुअली हमारे घर में घर के बिल्कुल एंट्रेंस के सामने एक बहुत बड़ा अमरूद का दरख्त था, उस पे वो बड़े अच्छे अमरूद लगते थे, लेकिन वो क्योंकि बहुत पुराना था तो बहुत भरा हुआ था। तो वैसे घर वाले तो वो कहते भी होंगे नहीं बेटा दरख्त पे नहीं जाना, अमरूद के दरख्त नहीं, कभी उस जमाने में सब दरख्त पे चढ़ते थे। ये एक नहीं डराया जाता था बच्चों को? नहीं, एज सून एज यू वर एबल आप दरख्त पे चढ़ जाते थे, बस ठीक है कोई बात नहीं, कोई इतना मायूब बात नहीं थी। और मैं आई वुड रीड, मैं किताब पढ़ती थी दरख्त में ऊपर चढ़ के, एंड आई वुड रीड, बिकॉज द थिंग इज जो सुकून आपको वो मिलता है ना, उसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं है अब, वो एहसास नहीं है कि ये क्या चीज, ये क्या थी। हम वाकई जो आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं क्योंकि जो रिलेट भी नहीं कर रही कि दरख्त पे चढ़ के किताब पढ़ना, हाँ ये बहुत कोई अजीब बात नहीं। छुप जाना तो दरख्त पे छुप जाना, हाँ दरख्त पे छुप जाना, वो हाइड एंड सीक खेलना। अच्छा हमारे जमाने में जो गेम्स थे ना वो अब नहीं है, वो चिंजो, वो लूडो, वो कार्ड्स, वो आउटडोर गेम्स खो खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है। क्योंकि अब वो हमें जो चीज़ चाहिए, जो हम तो खैर फिर हम भी इस पुरसकून दौर से गुजरे हैं, लेकिन आज का जो जनरेशन उनको होता है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी फास्ट। तभी आप देखें कि जो लोग अपने मैसेजेस इनफैक्ट जो व्हाट्सएप पे सुन रहे होते हैं, वो माइंड दैट इज डिस्टर्बिंग आवर माइंड, देखा जाए तो वो नेचुरल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल नहीं है। यूट्यूब पे भी ऑप्शन आ गई, आपने कोई चीज़ देखनी है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो एक जो ड्रामा जो बड़े आराम से अपनी पेस पे चलता था, वो वैसे मैं सोचती मुझे लग रहा है कि अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई दुनिया में। बिल्कुल हम वो जो नॉर्मल चीज़ें ना उनसे हट गए। सेट पे हम होते हैं तो हर एक ने एक अपना सेल फोन उठाया हुआ होता है और वो अपना जो भी कर रहे हैं, लेकिन अब सोशल चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि खाना खाते थे फैमिली में, मुझे याद है पापा, माय फादर वाज इन द आर्मी, जब उन्होंने आना तो हम लोग सब ने बैठ के खाना खाना। तो वो चीज़ें जो है ना, वो सोशल गैदरिंग्स जो है ना, जो इतनी इम्पोर्टेंट है, वो अब ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। अब बड़ा इंडिविजुअल हो गया है सारा, हर कोई अपनी मस्जिद बना ली उसने, हर कोई अपना, बिल्कुल एक नहीं रहा, कॉन्टेक्ट नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रही हो हुमा। मुझे याद है कि सुबह नाश्ता और दोपहर का तो नहीं, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो हमारे घर की एक हिसाब था, घड़ी के हिसाब से खाना टेबल पे लगता था। बिल्कुल खाना कमरों में नहीं जा रहा है, ट्रॉलियों में नहीं जा रहा, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल 9 बजे रात का खाना जो होता था, वो खाना जब तक बड़े आपको इजाजत नहीं देते थे, आप नहीं कहते थे कि अब मैं उठ जाऊं, आप जा नहीं सकते। और उस वक्त जो बातें आप समझते थे, जो आपसे होती थी, जो आपको सारे दिन की समरी बड़े समझाते थे, वो लाइफ लेसन्स जो है ना, दोज वर सो लाइफ चेंजिंग और दैट शेप्ड आवर लाइव्स। उससे हमारी जो एवोल्यूशन है ना, उसमें बहुत फर्क। और वो कहीं ना कहीं आपके काम के थ्रू भी हमने देखा। मुझे बताएं, जिस टाइम पे आप लोगों ने पाकिस्तान टेलीविजन ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे एक अच्छे आर्टिस्ट की फहरिस्त में आना, स्पेशली बात तो पीटीवी के ऑफिस में घुस जाना, बिल्डिंग के अंदर घुस जाना भी बहुत बड़ी बात कंसिडर होती थी। सो आपका कैसे जाना हुआ? मेरा तो खैर हमारा वो तो पिंडी में जो था पीटीवी का, वो स्टेबल हुआ करते थे, तो वो बनाया हुआ था पीटीवी का। उसमें बहुत माशाल्लाह इतने सीनियर डायरेक्टर्स हैं सारे, उनके साथ काम करना, उनके अंडर काम करना। एट द एज ऑफ 14 आई स्टार्टेड माय करियर, माय सिलसिला वाज व्हेन आई वाज 14।
تو وہ سارا ایک اور ہی جرنی, عجیب سی جرنی تھی. بارش ہو رہی ہے یہاں پر پورے اسٹوڈیوز میں, ادھر ہم شوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس زمانے میں وہی سیمی 3 کیمراز, موومنٹس ہوتی تھیں, پورا ایک مجھے بتائیں ہوا بلاکنگ. آپ یو ور 14 جب آپ نے کام شروع کیا, اور آپ بھی 16. آپ 16 تو اتنی چھوٹی عمروں میں آپ لوگوں کو گھر میں سے الاؤ کیسے کر دیا, یہ بتائیں. کوئی سوچا ہی نہیں تھا. میرے نانا, میں این سی اے میں تھی, آئی ہیڈ جسٹ جوائنڈ این سی اے, اینڈ somebody saw me on stage. میں ساری عمر کوئی نہ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ مجھے ایکٹنگ آتی ہے, تو وہ مجھے ہر ڈرامے میں, اسکول میں بھی, اور جب میں این سی اے گئی ہوں تب بھی, تو somebody saw me and they called me to PTV and منیزا said کہ ایک بچوں کا ڈرامہ ہے وہ آ کے کر دو, منیزا ہاشمی. تو میں نے کیا, تو اس پر نثار حسین صاحب saw me, ایک محبت سو افسانے for اشفاق صاحب's play. My nana, Muniza asked my nana کہ جی میں چاہ رہی ہوں. He said ہاں ٹھیک ہے, there's nothing, مطلب nobody really thought about these things. تو میں اکیلی جاتی تھی, میں این سی اے کے بعد I would go to the PTV station اور ہم شوٹنگ کرتے تھے, اور کئی دفعہ تب رات کو بھی شوٹنگ ہوتی تھی. تو کئی دفعہ میں وہاں سے اٹھ کے I would go straight to the university, to the NCA کالج میں چلی جاتی تھی. تو میرے ساتھ کوئی نہیں جاتا تھا, کوئی شیپرون نہیں ہوتا تھا, کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ آئی ایم تھریٹنڈ. ایسی وہ اتنا سیف, it was a different time and of course they knew کہ یہ کون ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کیا ہے, تو وہ بھی ایک میٹرڈ a lot. یہ that mattered a lot. آپ کے نانا نے آپ کو اجازت دی, آپ کے گھر میں کس نے؟ میری تو بہت میجر سپورٹ تھی فرام مائی پیرنٹس. کرنا ہے, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آتی, کہنے لگی ٹرائی تو کر لو نا. اچھا, اس میں ان کو شوق تھا زیادہ. ان کو شوق تھا کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے. بائی دا وے آئی واز اے ویری گڈ پولو پلیئر. میرا اپنا دونوں کہنے کہ پروگریسو پیرنٹس کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں نا, ہاں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اس زمانے میں بائی دا وے when you see people on screen, very few people were from backgrounds جو پروگریسو نہیں تھے. زیادہ تر پڑھے لکھے ہی طبقے کے لوگ ہم نے دیکھا ہے. جی جی آپ بات کریں سما جی. ہاں بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہاں پیرنٹس کی, پھر دوستوں کی, اور ان کی بہت سپورٹ رہی ہے, اور دے ور ویری براڈ مائنڈیڈ. ممی پاپا بہت ہی زیادہ, مطلب ہم تینوں بھائی بہنوں کے لیے کبھی بھی انہوں نے نو نہیں کیا ہے, بلکہ وہ زیادہ وہ کہتے تھے جاؤ گھر سے نکلو, اگر ٹائم ہے گھر سے نکلنے کا تو گھر سے نکلو, جو سائیکلنگ کر لو, کوئی ایکٹیویٹی کر لو. اور اس زمانے میں یہ بھی نہیں ہوتا تھا نا کہ لڑکے لڑکیاں کھیل رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے وہ, ہم لوگ سب مل کے ساتھ, پورا محلہ ہوتا تھا اس میں. ٹھیک ہے ہم کم ہوتے تھے, لڑکیاں کم ہوتی تھیں, لیکن وہ جو کویڈ سی چیز ہے نا, کو ایجوکیشن, آئی واز ان کو ایجوکیشن اسکول ایز ویل, تو اس میں یہ تھا کہ کوئی کبھی بھی ممی پاپا نے کسی چیز پہ نہیں روکا ٹوکا. ہاں یہ تھا کہ ہاں گندی کمپنی میں نہیں جانا, وہ جو کرتے ہیں نا, تو اس چیز کا اللہ کا شکر ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کبھی فائدہ اٹھایا اپنی فریڈم کا, اینڈ آئی ایم اے فریڈم لور. تو ہاں, تو اتنی چھوٹی عمروں میں جب آپ لوگوں کو فیم مل گیا, تو اس فیم کو جیسے اما ہوتا ہے نا کہ ذرا آپ کو گراؤنڈڈ رکھنے کے لیے اور بہت چیزیں. نہیں کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے سوچا ہی نہیں تھا, ہو رہا ہے چلو ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, اپنی زندگی گزر رہی ہے, ہم اسی طرح کھیل رہے ہیں, ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں. یہ فیم کا کانسیپٹ بھی بہت ناول ہے, نیا ہے. یہ فیم جو ہے نا, اور یہ سیلیبریٹی کا, یہ ایک, ہم تو آرٹسٹ تھے بھائی, ہمیں کام آتا تھا, ہم کوشش کر رہے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, آٹوگراف دے دیا تو وہی بڑی ٹھیک ہے, دے دیتے ہیں بھائی آٹوگراف. کوئی تو وہ کوئی اب زیادہ ہو گیا, کیونکہ سوشل میڈیا بڑھ گیا ہے, ایکٹرز بڑھ گئے ہیں, ہمارے پروڈکشن ہاؤسز بڑھ گئے ہیں, تو اب چیزیں پھیل گئی ہیں. کیونکہ پہلے جو سیلیبریٹیز ہوتے تھے وہ ہمارے ٹیلی ویژن کے سیلیبریٹیز ہوتے تھے, اور اب تو کیونکہ سوشل میڈیا جیسے آپ نے بولا, تو اس میں ہمارے ٹک ٹاک کے انفلوئنسرز بھی ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں, لائک ایوری تھنگ از اوپن ناؤ. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے اشفاق احمد صاحب کا ایک محمد سو افسانے جو ڈرامہ کیا تھا, اس میں آپ کا جو کردار تھا وہ بہت منفرد تھا. میں ان سے بھی آگے ان کے کرداروں کے بارے میں جاننا چاہوں گی. کتنا مشکل تھا کہ ان کے لکھے ہوئے کسی کردار میں خود کو ڈھالنا؟ اس کا بہت عجیب سا جواب ہے, اور جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے کیا میں نے. وہ بتا دیا گیا تھا مجھے, نثار صاحب نے ڈائریکٹر تھے, بہت کمال ڈائریکٹر تھے, جی ایم آلسو. انہوں نے مجھے جب دیکھا تو شاید ان کو خیال آیا کہ اس میں کچھ
ہے کچھ اس میں گن ہیں. مجھے نہیں پتا میں نے وہ کیسے کیا, مجھے نہیں پتا مجھے ان کے جملے کیسے یاد ہوئے. میں کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھی, میرا دماغ آج بھی انگریزی میں سوچتا ہے, وہ سوچ وہ جملے, لیکن ان کی لکھائی کا ردم, ان کے الفاظ کا وزن. میں کیونکہ پڑھاتی بھی ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کبھی ان کی اسکرپٹ پڑھ کے دیکھو کہ وہ کیسے لکھتے تھے, کیونکہ وہ ایسے یاد ہوتی تھی, 2 دفعہ میں آپ پڑھ لیتے تھے, آپ کو یاد ہو جاتی تھی. وہ پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور نہیں, اور مشکل ہوتی تھی, اور بہت مشکل ہوتی تھی. وہ الفاظ آپ عموماً ایزی بھی ہوتی تھی, اس کا کچھ جادو تھا ان کی اسکرپٹ کا. اور کیسے کیے میں نے وہ 2 پلے, آغوش ودا, ماہ کنا, مجھے آج میں سوچتی ہوں کہ میں نے وہ کیسے کیے تھے, مجھے نہیں پتا. اور جیسے آپ کے ہیں, اگر ہم آپ کے ڈراماز کی بات کریں, ہوائے اور نجات کی بات نہ کریں, تو یہ مجھے لگتا ہے بڑی زیادتی ہوگی, اور آپ نے بڑے ایسے رولز کیے ہیں مؤثر قسم کے. پتہ ہے سیٹ پہ جب کیمرہ آن ہوتا ہے نا, نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہوتا ہے کچھ, اس کے بعد آپ کیا ہو کیا نہیں کر رہے ہو, لیکن جب وہ جو آرٹ ہے نا, وہ فارم آف آرٹ, وہ ایک بڑا ایب نارمل ایکٹیویٹی ہے. وہ اسی ٹائم ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے وہ سین کرنا ہے. تو وہ بالکل اس کو میں بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں, اور نہ ہی سیمی کر سکتی ہوں گی, کیونکہ وہی والی بات ہے, رائٹرز جب بعض دفعہ اتنا مشکل ہوتا تھا, اور پورے ڈائیلاگس بول رہے ہیں یہ وہ, تو رائٹرز کو بلایا جاتا ہے, ہم ایک لائن چینج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں, رائٹر خود آ کے وہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ لائن نہیں, اس کا کیا بھائی, یہ ڈسکشن ہوتی تھی ایک لائن پہ. آپ تو سنا ہے ڈائریکٹر کال زیادہ ہوتی ہے کہ فوراً چیز چینج کر دی وہاں پہ, تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کی وجہ ہے کانٹینٹ. اب آئی ایم سو سوری کہ کانٹینٹ وہ والا نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹر کیا کرے بیچارہ, اس نے ہی از دا کیپٹن آف دا شپ, اس نے ہر چیز کو رن کرنا ہوتا ہے. سارے ایکٹرز کو یہ کیا بول رہے ہیں یار, یہ لائنیں ابھی تو اس والے کمرے میں یہ بولی تھی, یہ پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہیں, تو وہ کیا کرے. ہر کوئی, ایون ایکٹرز, میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, سیمی کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ یار ہم یہ کیا بول رہے ہیں ابھی, یعنی کہ اتنا فرق, کیا یہ آن ایئر جا سکتا ہے یہ ڈائیلاگ یا نہیں جا سکتا ہے. بھائی بہت کچھ دیکھا نا, کتنی یہ میں پرانی تھاٹ آف ایکٹنگ کی بات کر رہی ہوں. مجھے نہیں اچھا لگتا لوز ڈائیلاگس کو آن ایئر بھیجا جائے. تو اب تو یہ کہ چل رہا ہے, سب چل رہا ہے, بس بند کر لیا لوگوں نے کان. بالکل. مجھے نا جناب چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی ہے آج, کیونکہ ہمارے ساتھ 2 خواتین بیٹھی ہوئی, ان سے بہت کچھ سیکھیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں میں جائے گا, مستی بھی کریں گے, گیمس بھی کھیلیں گے. بریک جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سیمی راہیل جی اور ہما نواب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں جناب ان کے ساتھ آج گیمز بھی کروں گی, کیونکہ یہ وہ دکھنے میں جتنی سیریس خواتین ہیں, دے آر ناٹ دیٹ سیریس خاتون. میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, بچپن سے دیکھیے, کیونکہ جیسے شرارتی تھیں, یہ جو درختوں پہ چڑھ جاتی تھیں, یہ اب خیر درختوں پہ چڑھتی, لیکن ہمیں تو پتہ ہی ہے نا, ہمیں تو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جناب, یہ بہت مزے کی انٹرسٹنگ گیم ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو گیس کرنا ہے. ہوا جی, آپ کو تو پتہ ہی ہے, اور جو اس میں سیلیبریٹیز کی پکچرز ہیں وہ سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, آپ کی دوست ہیں, آپ کی کولیگز رہ چکے ہیں. تو آپ لوگ ذرا مشکل میں ہم نہیں ڈالیں گے. اچھا, بریک میں جب بات کر رہے تھے نا کہ یہ گیم ہوگی, تو پھر سیمی جی نے کہا ان کے گھر میں تو ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے. ہاں, پچھلے 10 سال سے. پچھلے 10 سال سے اسکرین ہے, ٹیلی ویژن نہیں ہے. ٹیلی ویژن نہیں, اسکرین ہے, وہ میرے میاں کا ہے, ہی ہیز اے لارج اسکرین جس پہ وہ اپنے ٹریول شوز, اپنے میکینک شوز, اپنے وغیرہ وغیرہ دیکھتا ہے. اور میں نے کبھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو میں اپنے فون پہ دیکھ لیتی ہوں, اگر مجھے کچھ انٹرسٹ کرے. ادروائز مجھے اور بڑا کچھ ہے کرنے کو. تو یعنی کہ نیوز وغیرہ مل کے نہیں دیکھتے؟ بالکل, نیوز ٹاکسک. کیا کانٹینٹ دیکھتی ہیں آپ پہ؟ میں کانٹینٹ دیکھتی ہوں اپنے ڈرامے کا, رشز دیکھتی ہوں انسٹاگرام پہ, جو پسند آ جائے تو اس میں میں ڈرامہ فالو کرتی ہوں. اور آپ کیا دیکھتی ہیں؟ فوڈ شوز. فوڈ شوز, ہاں, جس کا مطلب فوڈی. اچھا, اور فوڈی کھانے کی حد تک یا پکانے کی حد تک؟ دونوں. کیا بات ہے, دونوں. کیا چیز مزے کی بناتی ہیں جو مشہور آپ کی؟ بنا لیتی ہوں بیکاز کچھ, کیونکہ میری امی واز بورن ان حیدرآباد دکن, اور پاپا یو پی
बनारस में पैदा हुए थे, तो वो दोनों आपके घर के खाने कितने कमाल होते हैं, हैदराबाद सोचती का हूँ। वो जो जी जी सारा सारे जो मम्मी- स्पाइसेस है वो हाँ 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 उनके अलग होते हैं, इधर के अलग कभी होते कुछ नई चीज आपने खुद मिलके इन्वेंट की हो कि ये मैंने हैं। बनाई? वो फिर दूसरी बार ना पूछना के बनाने के लिए फिर वो एक ही दफा टक 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 वो चीज बन गई, खा पी ली जो भी है। अगर दूसरे बार बोलोगी वही, तो फिर मुझे नहीं याद रहेगा यार मैंने क्या डाला था, कौन सा मसाला डाला था, तो वो एक ही बार होता है। एक ही बार। हाँ